کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ کچھ تو بات ہے یارو۔ تبھی امیر الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے ابھی تازہ ایک بیان دیا ہے کہ یہ دشمنان اسلام جو ہے، دنیا میں جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں، وہ آئٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اسلام سے ڈرتے ہیں، جتنا ایک ایمان والے سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک ایمان والے کی پاور، یہ ہوتی ہے اسلام کی پاور۔ جی ہاں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، آپ حضرت کا وہ شارٹ کلپ میں نے اسی چینل کے شارٹ فیلڈ میں اپلوڈ کر دیا ہے۔ شارٹ کلپ اس چینل پہ جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی کا انہوں نے صاف یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا آئٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے، جتنا ایک خدا کو ماننے والے مسلمان سے ڈرتی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اگر ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا، اگر ان لوگوں کو خوف نہیں ہوتا تو کیوں ایک ہی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ بار بار ڈیفائن کر دیا جا رہا ہے، بار بار یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بھائی جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ نیوز اینکروں کو تو اتنا زیادہ مجھے غصہ آتا ہے۔ ایک بزرگ سے جا کر کے پوچھتی ہے کہ آپ بتائیے جہاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد کا مطلب اپنے آپ سے جہاد کرنا، مجاہدہ کرنا، اپنے نفس کو، اپنے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے برائی کا، اس کو مارنا۔ اور پھر وہ کہتے نہیں مدنی صاحب نے جو بیان دیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا مدنی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، مولانا محمود مدنی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا۔ اب وہ نیوز اینکر بھڑک گئی اور پوچھنے لگی کیسے صحیح کہا ہے؟ تو آپ ظلم ہوگا تو جہاد کیجئے گا۔ بزرگ کا جواب مجھے بہت اچھا لگا، آپ کو میں سنواتا ہوں۔ مولانا مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا، تو انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ انہوں نے جو کہا ظلم ہوگا، تو آپ ایک بات بتاؤ کہ آپ مجھے مارو گے تو کیا میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ آپ بتاؤ مجھے کہ آپ مجھے مارو تو کیا میں آپ کو پھول کا مالا تو پہناؤں گا نہیں؟ میں بھی ماروں گا ہی۔ بات سے بات بنی تو بات سے، نہیں تو بات، پیار سے تو پیار سے۔ چل تو یہ ہے۔ سن لیا، یہ بزرگ نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ میرے کو مارو گے تو کیا میں دیکھتے رہوں گا؟ میں بھی تو آپ کے اوپر وار کروں گا۔ جب آپ مجھ کو پیار سے سمجھاؤ گے تو اس کا بدلہ پیار سے دیا جائے گا، لیکن اگر آپ مجھ پر ظلم کرو گے، اگر آپ مجھ کو مارو گے، پیٹو گے، اگر آپ میرے ساتھ انیائے کرو گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کروں گا۔ تو یہ بزرگ کا جواب بہت اچھا لگا۔ پھر بھی نیوز اینکر دوبارہ پوچھتی ہے کہ لفظ جہاد کا کیا مطلب ہے، تھوک جہاد کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ان تمام جہادوں کا نام آپ لوگوں نے رکھا ہے، یہ نیوز اینکروں نے اور گودی میڈیا نے ایک سے ایک نام دے دیا ہے جہاد کو، ورنہ جہاد کا جو اصل ارتھ ہے، جہاد کا جو اصل مطلب ہے وہ صحیح ہے اور حقیقت ہے۔ جب ظلم ہوگا اس کے خلاف سنگھرش اگر کوئی نہیں کرے گا، انیائے کے خلاف اگر انقلاب پیدا نہیں ہو رہا ہے آپ کے اندر، اگر کوئی ظلم کو ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل کے اندر اس ظالم کے خلاف غصہ اور اس ظالم کے ساتھ لڑنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر آپ انسان کیسے؟ جب آپ کے اندر ظلم کو دیکھنے کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی کاٹا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے ستایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ خاموش ہیں تو پھر کیسا آپ کے اندر ایمان ہے؟ تو اس کا مطلب کہ آپ کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہے نا؟ آپ کو بھائی آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کا مطلب اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر لو، آپ کے ساتھ برا ہو یا اچھا ہو، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، اور اس کا بدلہ، اس کا جواب دینے کے آپ کے اندر ہی اگر جرأت اور ہمت نہیں ہے، اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، لیکن آپ اس کو وار نہیں کر رہے ہیں، اس کو پلٹوار نہیں کر رہے ہیں اور ظلم کا بدلہ
ظالم کو نہیں دے رہے ہیں، ظالم کو دوبارہ آپ بھی نہیں مار پیٹ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں ظالم سے۔ اگر آپ ظالم سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ظلم کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں، ظالم کو اگر آپ اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دے پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے اندر ڈر ہے، خوف ہے۔ تو ڈرنے والی قوم تو ہمیشہ مردہ قوم ہوتی ہی ہیں۔ اگر آپ ڈر رہے ہیں تو آپ واقعی میں مردہ قوم ہیں، اور اگر آپ ڈر بھی نہیں رہے ہیں اور ظلم کا احساس بھی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ نامرد ہو، ہجڑے ہو، اور کیا ہو۔ اگر آپ کو ظلم کا احساس بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو ظالم کی نوعیت بھی پتہ ہے کہ یہ ظلم ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، اور غلط ہونے کے باوجود آپ کو یہ احساس بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ ظالم کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہیں، ظالم کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں اس کے ظلم کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلام بن چکے ہیں، یا تو پھر ہجڑا ہے، آپ کے اندر کی مردانگی ختم ہو چکی ہے، آپ کے اندر جو ہے غلامی کی زنجیر آپ کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ دل و دماغ میں غلامی کی زنجیر چھا چکی ہے، یہی وجہ ہے۔ تو یہ بزرگ کا جواب مجھے بڑا اچھا لگا، اور مولانا محمود مدنی کے بیان کے اوپر جو انہوں نے جواب دیا کہ مدنی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے بار بار کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، اور یہ بالکل صحیح کانسیپٹ ہے جہاد کا انشاءاللہ العزیز۔ ان جاہلوں کو کم سے کم گوگل میں تو سرچ کرنا چاہیے، ان احمقوں کو جو نیوز اینکر بڑے بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے نیوز چینل کے یہ اینکر ہیں، اور مائک ہاتھ میں لے کر کے گلیوں میں چوراہوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کم سے کم گوگل کر لینا چاہیے کہ جہاد کا اصل مطلب کیا ہے، تو ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ جہاد کا مطلب ہے سنگھرش کرنا، جہاد کا مطلب ہے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں ظالم اپنے عوام کے اوپر، کہیں ظالم اپنے رہنے والے لوگوں کے اوپر، اڑوس پڑوس کے اوپر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف سنگھرش کرنا، اس کے خلاف مجاہدہ کرنا، اس کے خلاف انقلاب برپا کرنا۔ تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، گوگل کر لو میرے بھائی، ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو۔ اور اسی لیے امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو جتنا آئٹم بم سے ڈر نہیں لگتا، اتنا اسلام سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے ہی، حق ہے، اور اسلام کی حقانیت پوری دنیا کے اندر ہے۔ اسلام جتنا حق اور سچ بیان کرتا ہے، اتنا حق اور سچ بیان کرنے والا پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر کوئی مذہب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم ہمیں دیا ہے، اس قرآن کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کوئی ایسا دھرم نہیں جسے اس دنیا کے انسان نے بنایا ہو، بلکہ مذہب اسلام کے ماننے والے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کی وحدانیت کو، اسلام کی حقانیت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کبھی بھی جھکنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام کبھی بھی ختم ہونے والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کو مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے، لیکن اسلام کبھی بھی نہ مٹا ہے نہ مٹے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔